السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کمنٹ باکس کی ہماری ان ویڈیو میں آپ کے ان سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں جو آپ کمنٹ باکس میں کرتے ہیں۔ یہ آج اس کی دوسری ویڈیو ہے، دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس میں ہم آپ کے کیے گئے سوالوں کے چند سوالوں کے جوابات دیں گے۔ ان میں پہلا سوال ہمارے سامنے جو ہمارے ایک بھائی نے ہم سے کیا ہے وہ یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت وطر میں کون سی صورت نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صورتوں کے تعلق سے سوال کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں پڑھا کرتے تھے۔ تو جاننا چاہیے نماز وطر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صورت میں سبح اسم ربک الاعلی 30ویں پارے کی جو صورت ہے، دوسرے رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد، ان تین صورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز وطر میں اکثر پڑھا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان صورتوں کو پڑھا کریں، لیکن ان کے تعلق سے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتلایا ہے جو وطر کے تعلق سے ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں ان صورتوں کو آپ پڑھیں، لیکن ان کی سنت ہونے کے حد تک رکھیں۔ ان کو ہمیشہ نہ پڑھیں بلکہ اکثر پڑھا کریں اور کبھی کبھی نہ بھی پڑھا کریں۔ ایک اور سوال کیا ہمارے بھائی نے، سوال یہ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ بھائی نے اچھا سوال کیا۔ آج کل لوگوں کے ذہن میں یہ بات گردش کرتی رہتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، اور بھی کئی طرح سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ تو جاننا چاہیے تہجد کے لیے افضل تو یہی ہے کہ تہجد جو آپ پڑھیں وہ سو کر اٹھیں تب پڑھیں، اس لیے کہ جب آپ سو کر اٹھیں گے تو اس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اٹھیں گے، اپنی نیند کو خراب کریں گے تو یقیناً آپ کو ثواب زیادہ حاصل ہوگا۔ لیکن کیونکہ اگر آپ کو یہ ڈر ہے، آپ کی آنکھ نہیں کھل سکتی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ سونے سے پہلے تہجد پڑھ لیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ آپ تہجد سو کر اٹھیں اس کے بعد پڑھیں۔ ایک اور سوال کیا، عورت کے بال بیچنا کیسا ہے؟ مفتی صاحب بتائیے۔ دیکھیے، انسان کا جو بدن ہے اس کا ہر عضو یعنی جسم پارٹ آف باڈی یہ جو ہے، کیونکہ انسانی اعضاء ہیں اس لیے قابل تکریم قابل احترام ہے، اور ان کو بیچنا ناجائز ہے۔ ان کو بیچنا ان بالوں کی اہانت اور توہین ہے۔ اگر کسی خاتون کے بال ٹوٹ جاتے ہیں کنگھی وغیرہ کرنے میں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو کہیں دبا دیا کریں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اپنے کپڑے میں اس طرح لپیٹ لیا کریں، ان کو کہیں ایسی جگہ ڈالیں جہاں کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ غیر محرم کی نظر پڑنا بھی جب اس کو جائز نہیں ہے تو غیر محرم کو بیچنا یا کسی کو بھی بالوں کا بیچنا جائز کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ بالوں کا بیچنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہ انسانی اعضاء ہیں، اور انسانی اعضاء کو بیچنا اس کی توہین اور اہانت ہے۔ ایک سوال ہمارے بھائی نے کیا ہے کہ حضرت اگر ہم فرض نماز میں چاروں رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا دیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ یعنی اس چاروں رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورت پڑھ لیتے ہیں تو نماز کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال پہلے بھی کیا گیا تھا اور اس سوال کا جواب پچھلے ایپیسوڈ میں دے دیا گیا، وہاں آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اگر فرض نماز کی چاروں رکعات میں کوئی انجانے میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا دیتا ہے تو اس کی صورت جو اس کی نماز بلا کراہت کے ہو جائے گی اور سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر بھی ملا دیتا ہے تو بھی سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا یہ ہے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعات میں سورت نہ ملانا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ملا دے گا تو یہ خلاف سنت ہے، اور خلاف سنت عمل کرنا نماز میں مکروہ ہے۔ نماز مکروہ ہوگی لیکن سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ ایسا کرنا جان بوجھ کر گناہ ہے۔ ایک سوال کیا ہمارے بھائی نے، کیا آن لائن نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر آن لائن نکاح سے مراد آپ کی یہ ہے کہ ایک طرف ویڈیو کال پر لڑکا اور ایک طرف لڑکی ہو، کچھ لوگ یا تو لڑکے کی سائیڈ میں یا لڑکے کی سائیڈ میں ہو اور وہ اس طرح سے نکاح کریں تو نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح کے تعلق سے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کچھ شرائط بتلائی تھیں، وہ میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ نکاح کے لیے شرط یہ ہے
کہ ایک بندہ یا بندی دونوں میں سے کوئی ایجاب کرے، یعنی فرسٹ بات اپنی رکھے نکاح کے تعلق سے، اور سامنے والا اس کو ایکسیپٹ کرے، اس کو قبول کر لے، ایک شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب یہ ایجاب اور قبول ہو رہا ہو تو دو مسلم عاقل بالغ مرد اس پر گواہ ہوں کہ یہ ان لوگوں نے ایجاب اور قبول کیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ ایجاب اور قبول ایک ہی محفل میں ایک ہی جگہ پر ہونا چاہیے، کیونکہ ویڈیو کال جب آپ کر رہے ہیں تو جگہ اور محفل ایک نہیں ہے، لڑکا الگ جگہ پر لڑکی الگ جگہ پر ہے، اس لیے اس صورت میں اس طرح ویڈیو کال پر نکاح نہیں ہوگا۔ ہاں اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ لڑکی یا لڑکا وہاں اس محفل میں موجود کسی کو، مثلا مان لیجیے لڑکی ہے اور وہ کسی لڑکے سے ویڈیو کال پر نکاح کرنا چاہتی ہے، تو لڑکی کے پاس محفل میں جو لوگ ہیں، اس کا والد ہو یا بھائی ہو، اگر لڑکی کا رشتہ دار ہے تو، اگر نہیں بھی ہے تو وہاں وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے، اپنا ذمہ دار بنا دے، اس بات کا اس کو اجازت دے دے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں میرا نکاح اس سے کرا دیں، تو وہ وکیل بن کر اگر اس کا نکاح اس سے کرا دیتا ہے اور وہ لڑکا وہاں قبول کر لیتا ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح سے لڑکا اگر لڑکی کی طرف، لڑکی کی سائڈ میں کسی کو وکیل بنا دے اور وہ وہاں اسی محفل میں لڑکی سے جو ہے اس کا لڑکے کا وکیل بن کر نکاح کا پیغام پہنچائے اور لڑکی ایکسیپٹ کر لے تو نکاح ہو جائے گا۔ شرط یہی ہے کہ دو عاقل بالغ مرد مسلمان گواہ ہوں۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ مریض کے گھر کے لوگ اگر اس کے پاس ہوں تو روح قبض کرنے میں فرشتوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ یہ سوال یہ کیا گیا کہ اگر مریض کوئی ہے جو مرض وفات میں ہے اور اس کے جو ہے موت کے چانسز زیادہ ہیں، اور اس وقت جو ہے اس کے رشتہ دار اگر بیٹھے ہیں اس کے پاس، تو کیا فرشتوں کو روح قبض کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کو روح قبض کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب انسان مرض وفات میں ہو تو اس کے گھر والوں کو اس کے قریب بیٹھنا چاہیے، اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا چاہیے، خود اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے، یاسین شریف کی تلاوت کرنا چاہیے، تاکہ اس بندے کی روح قبض کرنے میں، اس روح قبض ہونے میں اس بندے کو پریشانی نہ ہو۔ فرشتوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لوگ اس کے پاس آ کر بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، فرشتوں کو روح نکالنا ہے، وہ آئیں گے اور روح نکال کر چلے جائیں گے۔ البتہ جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو جب روح قبض ہوتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس وقت قرآن کریم کی تلاوت اگر کی جائے گی اس کے پاس بیٹھ کر تو یقیناً اس کو کچھ نہ کچھ آرام محسوس ہوگا۔ لہذا مرض الوفات کے وقت جو مرنے والا بندہ ہے، جو مرض الوفات میں ہے، اس کے پاس اس کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو اور رشتہ داروں کو بیٹھنا چاہیے۔ ایک سوال اور کیا گیا کہ کس وقت قرآن کریم پڑھنا منع ہے؟ دیکھیے قرآن کریم کا پڑھنا کسی بھی وقت منع نہیں ہے، آپ قرآن کریم پاکی کی حالت میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے پاک جگہ پر۔ کہیں بھی سے مراد یہی ہے کہ پاک جگہ پر، بیت الخلاء میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، اور جس وقت جسم پر کپڑے نہ ہوں، سطر کھلا ہوا ہو، اس وقت بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ ادب تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی آپ جب تلاوت کریں تو باوضو ہو کر، سر پر ٹوپی یا خاتون ہے تو سر پر اوڑھنی اوڑھ کر بادب بیٹھ کر تلاوت کریں۔ بہرحال وقت کے تعلق سے پوچھا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے زوال کے وقت یا طلوع آفتاب کے وقت یا اسی طرح غروب آفتاب کے وقت نہیں کر سکتے، تو وہ نماز کے تعلق سے مسئلہ ہے۔ قرآن کریم کے تعلق سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن کریم آپ کسی بھی وقت تلاوت کر سکتے ہیں۔ ایک سوال ہمارے بھائی نے یہ کیا ہے، السلام علیکم حضرت، دعائے قنوت کا ترجمہ سینڈ کر دیں، مہربانی ہوگی، مہربانی فرما کر۔ تو انہوں نے قرآن کریم کے دعائے قنوت کے ترجمے کا مطالبہ کیا ہے، لہذا ڈسکرپشن میں ایک لنک سینڈ کر رہا ہوں، جس کو بھی دعائے قنوت کا ترجمہ چاہیے وہ اس لنک پر جا کر ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہاں آپ کو دعائے قنوت کا ترجمہ، دعائے قنوت دونوں ہی مل جائیں گے۔ وہاں جا کر آپ دعائے قنوت کو اور اس کے ترجمے کو ایک ہی پیج میں جو ہے لکھا ہوا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ایک اور بھائی نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب السلام علیکم، عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نماز پڑھے تو کیا وہ وتروں سے پہلے پڑھی جائیں گی یا بعد میں؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں۔ یعنی ان کا پوچھنا یہ ہے
کہ تہجد جب پڑھنا چاہے تو وہ فطر سے پہلے پڑھے یا بعد میں؟ تفصیلی جواب ہماری ایک ویڈیو میں دے دیا گیا کہ تہجد کب پڑھنا چاہیے، فطر کے بعد نماز پڑھنا چاہیے کیا نہیں۔ اس ویڈیو کی لنک اور پچھلے جو میں نے ویڈیو بتائی تھی اس کی بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، جس کو وہ ویڈیو تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہو، مسئلے کو جاننا ہو تو وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ تہجد پڑھنے والے ہیں عشاء کی نماز کے وقت، یا پہلے سے ہی آپ کا ارادہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ وتر نہ پڑھیں، پھر کوشش یہ کریں کہ آپ سو جائیں اور سو کر اٹھ کر آخری حصے میں آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اس میں ثواب آپ کو زیادہ ہوگا، پھر اس کے بعد نماز فطر پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ اگر میں سو گیا تو میری آنکھ نہ کھلے گی، تو لہذا آپ سونے سے پہلے تہجد پڑھ لیں، پھر اس کے بعد وتر پڑھیں۔ اگر آپ نے وتر نہیں پڑھے ہیں اور تہجد پڑھنے کا ارادہ ہے تو پہلے تہجد پڑھیں پھر وتر پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ نے کبھی وتر پڑھ لی ہے، پھر اگر تہجد آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کوشش اور ترتیب یہی بنانا چاہیے، اور افضل بھی یہی ہے کہ وتر ہمیشہ تہجد کے بعد یعنی آخر میں ہی پڑھیں، ہر نماز کے بعد میں ہی وتر کو پڑھا جائے، وتر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھیں، یہ کوشش کر لیں آپ۔ وتر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 رکعات نفل پڑھنا ثابت ہے، تو بس وتر کے بعد وہی 2 رکعات پڑھیں، اس کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھیں۔ جو بھی نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں کوشش یہ کریں کہ اس کو وتر سے پہلے پڑھا جائے۔ ایک اور بھائی نے سوال کیا ہے، حضرت جو آن لائن وظائف ہوتے ہیں کیا وہ کرنا صحیح ہے یا اسے کرنے سے گناہ ملتا ہے؟ یوٹیوب پر کچھ وظائف اور عمل ہمارے چینل پر بھی آپ کو بتائے گئے ہیں، کچھ دوسرے چینل پر جو علماء چلا رہے ہیں وہ بھی وظائف اور عمل کچھ بتاتے رہتے ہیں، کچھ وظیفے پڑھنے کے لیے بتاتے رہتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے سوال کیا ہے ہمارے بھائی نے کہ اس طرح کے وظیفے جو ہوتے ہیں، جو عمل ہوتے ہیں، جو آن لائن بتائے جاتے ہیں، کیا اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے ایک اصول، ایک ضابطہ ہے، کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ اگر وہ اسلام کے خلاف یعنی اس میں کلمہ شرک یا کلمہ کفر یا اس میں کوئی طریقہ کفر نہیں ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں کچھ ایسے کلمات ہیں جو کفر اور شرک کی اس میں بو آتی ہے، یا کچھ ایسے کلمات ہیں جو اسلامی شریعت کے خلاف ہیں یا توحید کے یا رسالت کے کسی بھی طرح سے منافی ہیں، کوئی بھی ایسی بات ہے جو شریعت اسلامی کے خلاف ہے، تو اس طرح کے آپ نہ عمل نہ وظائف کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہ وظیفہ اور عمل شریعت اسلامی کے کسی بھی طرح سے خلاف نہیں ہے تو وہ آن لائن اور آف لائن جیسے چاہیں آپ ایسے کر سکتے ہیں، چاہے آپ وہ کسی کتاب سے پڑھ کر کریں یا کسی عالم سے سن کر کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہمارے بھائی نے کیا ہے، اور یہ آج کے ہمارے کمنٹ باکس کے اس ایپیسوڈ میں جو ہے آخری سوال یہ ہے کہ ہم جو ناخن کاٹتے ہیں ان ناخنوں کا کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے ناخن کے تعلق سے بھی وہی بات ہے کہ ناخن جو ہے وہ انسان کے پارٹ آف باڈی کا ایک حصہ ہے، انسان کے اعضاء کا ایک حصہ ہے، انسان کا عضو ہے، انسان کا جزو ہے، لہذا قابل تکریم ہے، قابل احترام ہے۔ اس کو آپ کوشش کریں کہ کسی ایسی جگہ پر دبا دیں جہاں کسی کے پاؤں وغیرہ نہ پڑتے ہوں، یا پھر اس کو جو ہے ناپاک یا گندی جگہ میں نہ پھینکیں، کسی ایسی جگہ پر پھینک دیں، ڈال دیں جو گندی اور ناپاک نہ ہو۔ اور اگر ایسی صورت نہیں بنتی تو پھر اسے کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر، کسی پولیتھین میں اسے لپیٹ کر کہیں پر ڈال دیں۔ اس کو اس طرح سے نالی میں بہانا یا اس کو اس طرح سے پھینک دینا کہ وہ عام طور سے پیروں پہ آتا رہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں بتائے گئے سوالات کے جوابات آپ کو ضرور سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو وہ کمنٹ باکس میں ہم سے ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو آپ کے ذریعے سے کیے گئے سوالات کے جوابات آپ کو دیے جاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے درخواست بس یہی ہے کہ اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں ہمیں یاد ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔